علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، سیاسی اعتبار سے آج کا دن بھی ہنگامہ خیز رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان کو کچھ ریلیف ملا جب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج 2 مقدمات میں 27 مارچ تک جبکہ نیب کیس میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ دوسری طرف حکومت نے پی ٹی آئی کو مزید ٹف ٹائم دینے اور عمران خان کی پیشی کے دوران جوڈیشل کمپلیکس پر حملوں کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے بالآخر خاموشی توڑ دی ہے اور ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کرنے کے الزامات کو غلط قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، جنرل صاحب کچھ کریں۔ اور یہ سب ان تمام تر باتوں پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی سب کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی۔ پاکستان کی ایک تو بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان سے عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں۔ شاید دنیا میں کسی بھی ملک سے اتنے زیادہ لوگ نہیں جاتے جتنے پاکستان سے جاتے ہیں، ہر جگہ سے۔ تبلیغی جماعت بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، زائرین بھی پاکستان میں سب سے زیادہ جاتے ہیں، تو یہ بڑی ایک زبردست اچھی بات ہے کہ پاکستان میں لوگ بہت ہوتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ دیکھیں پاکستانی وہاں پر جوک تر جوک مجھے ملے، پہلے بھی ملتے تھے اب بھی ملے، اور سب کے جو اتنی پریشانی کی صورتحال میں تھے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، ہمیشہ یہ ہوتا تھا آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، یہ ہمیشہ یہ سن جاؤ۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کسی ایک شخص نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اس نے کہا دیکھیں پاکستان کے لیے دعا کریں اور عمران خان کے لیے دعا کریں۔ یعنی یوں سمجھتے تھے جیسے پاکستان اور عمران خان جو ہیں ایک چیز ہیں، ایک جسے کہا جزو لا ینفک والی بات۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے بارے میں، دعا کے بارے میں لوگ پہلے بھی کہتے تھے، میں اس سے پہلے جب عمرے میں گیا اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ عمران خان کے لیے دعا کریں، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہوتے تھے پاکستان کے لیے علیحدہ کہتے تھے۔ اس دفعہ کوئی ایک شخص مجھے ایسا نہیں ملا جو کہ مولوی کی شکل رکھتا ہو یا ایک عام سادہ آدمی کی شکل رکھتا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اور ہر کسی نے مجھے یہ کہا اور یہ صاحب پاکستان کے لیے دعا کرے اور ساتھ عمران خان کی جان کے لیے بھی دعا کرے۔ یعنی ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جان جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے اور پاکستان کے لیے عمران خان، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ دیار غیر نہیں، حرم پاک کے اندر، یہ مجھے مدینہ شریف میں بھی لوگوں نے کہا، کہ مجھے مکہ شریف میں بھی لوگوں نے کہا، کہ مجھے ویسے چلتے پھرتے عام آدمی نے بھی کہا، جو بھی مجھے دیکھتا تھا پہچانتا تھا، مجھے یہ دعا کرتا۔ بالکل، سب کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہی ہیں۔ اور یہ صاحب جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں انٹرویو میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو، تو کیا ایسے ہی ہے؟ کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے میرا نام بھی لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اوریہ مقبول جان کو پہلے میرے بارے میں خواب آتے تھے۔ حالانکہ جس خواب کا تذکرہ ہے وہ خواب پروفیسر شہزاد صاحب نے دیکھا تھا، اور اس خواب کا مجھ سے کئی سال پہلے باجوہ صاحب کو خود پتا تھا، اور میں نے تو صرف اس کا کالم میں تذکرہ کیا۔ یا تو کیونکہ آج سنا ہے کہ باجوہ صاحب کی اس کا انکار کر دیا انہوں نے منصور علی خان نے کہا کہ میں نے اس کا مطلب یہ ہے، تو کیونکہ اس کے بعد مجھے کل دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد وہ ایک پروگرام کے اندر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے جو میں نے نہیں دیکھا، جو کسی اور نے دیکھا ہے، اور یہ لوگ بیٹھ کے ایسے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر کہ جیسے کسی عام آدمی کا خواب ہے۔ اور وہ اس خواب کے اوپر میں انشاءاللہ ایک دو دن میں گفتگو کروں گا کس جگہ کہ وہ کیا تھا۔ لیکن پہلا جھوٹ تو یہ کہ ایک ایسے نیک آدمی کا دیکھا ہوا خواب جو کہ پروفیسر شہزاد جو کہ کراچی میں اپنے تقوی کے حساب سے مشہور تھا، اس خواب کا میں نے صرف کالم میں تذکرہ کیا تو انہوں نے براہ راست میرے کھاتے میں، تو ایک بات تو یہ ہے کہ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ خیر عمران خان اس کا جواب دے گا۔ لیکن بہرحال باجوہ صاحب کو یا تو اس وقت ٹی وی پہ کھل کے سامنے آ جانا چاہیے، چہرہ دکھائیں، نقاب کشائی کریں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ خوب پردہ ہے کہ چیلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ بیٹھ کے چولیں کرتے ہیں۔ ریٹائرڈ فوجیوں کی ویٹرنز کی ایک تنظیم ہے، پاکستان کے عوام کو چھوڑیں، ویٹرن کی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کر کے دکھائیں۔
ان کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں. وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ان کو اون شاید نہیں کریں گے اس کو. بالکل صحیح ہے. اچھا ہلالی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب خان صاحب سے کچھ سوال جواب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی میرے اختیار میں کچھ تھا نہیں، کچھ اور طاقتیں تھیں جو کہ سارے ڈیسیجنز لے رہی تھیں. اب باجوہ صاحب سے جو یہ رپورٹڈ ایک انٹرویو ہے اس میں جب سوالات پوچھے گئے کہ جی صحافیوں پر آپ نے جو ظلم و بربریت کی، جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا، تو انہوں نے بھی اس بات سے ڈینائی کر دیا ہے. انہوں نے یا تو خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا یا پھر فیض صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا، یا پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو نچلے رینک کے لوگ تھے، افسران تھے، وہ غصے میں آ گئے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ایکشن لیا، میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس میں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک محاورہ ہے انگریزی میں، جب یہ میں نے سنا کہ کسی کو جھوٹا کہا تو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹ از دا پاٹ کالنگ دا کیٹل بلیک. جھوٹا یہ تو انہوں نے، سوچئے میں 2-3 واقعہ دے دیتا ہوں ایک دم، اور ویسے ایویڈنس آئی ہے کہ شاید $30,000 بھی دیے ہیں اس کو، میں نے مل بھی نہیں چکا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کتنے پیسے ان سے ایکسچینج ہوئے ہیں. نمبر 1. دوسری بات، کوئی ایسے لوگ ہیں، میں نہیں کہتا بہت ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اگر آپ کو جھوٹا کہے اٹس اے کمپلیمنٹ. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور اس قسم کا آدمی اگر آپ کو جھوٹا کہے تو اٹس اے کمپلیمنٹ. اس لیے ناٹ بیکاز آئی نو، آئی ہیو نیور میٹ ہم، مگر اس کے جو لوگ ہیں، ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل جیسے انہوں نے کہا ریٹائرڈ ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، جن کے ساتھ میں کام کیا ہوں، آنریبل مین آف آنر، وہ جب آ کے چٹھی لکھتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کو ہم نے کبھی نہیں دیا اور اس نے تباہ کیا، then you have to listen. وہ پھر آپ کو سننا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں بڑی افسوس کی بات ہے، مگر ان کو کوئی آپ کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے اوریہ صاحب. He has done you a real favor. ٹھیک ہے. اچھا اوریہ صاحب، آپ کے جانے کے بعد کیا کچھ ہو گیا؟ زمان پاک میں گرینڈ آپریشن ہو گیا، پیٹرول بم مل گئے، ادھر اسلام آباد میں تصادم ہو گیا، کارکنان تھے پی ٹی آئی کے ایک طرف، دوسری طرف پولیس تھی. تو یہ سب کیا ہوا جو ہم نے مناظر دیکھے کتنے افسوسناک تھے؟ کس نے یہ کروایا اور مقصد کیا تھا اس کا؟ دیکھیں، مقصد جس کا بھی ہو، بنیادی طور پر وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت کو اس نے زندہ کیا ہے کہ جو کیفیت کبھی ہم 70s کے اندر اور 80s میں دیکھا کرتے تھے. 80s میں پھر تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی، لیکن 70 سے لے کے 77 کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چودھری ظہور اللہ اور جاوید ہاشمی 2 بڑے نام ہوتے تھے جن کے خلاف FIR درج ہوتی تھی. چودھری ظہور اللہ ایک جگہ سے FIR سے اپنا ضمانت کرتے تھے، دوسری بھینس چوری کی FIR درج ہو گئی، کسی کے کچھ ہو گئی. جاوید ہاشمی کے اوپر 100 سے زیادہ جو تھی اپنا FIR درج ہوئی تھی، اور وہ جہاں جاتا تھا لوگ نعرہ لگاتے تھے ایک بہادر ہاشمی آدمی، ہاشمی. یہ لیول آ گیا تھا. اور پھر ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا، یہ پاکستان نہیں، جوڈیشری کی نہیں، دنیا کی جوڈیشری کی تاریخ میں ایک بہت بڑا آرڈر ہے. مجھے لگتا ہے کہ کل یا پرسوں تک عمران خان کو یہ آرڈر بھی ہائی کورٹ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کو بنیادی طور پر رسوا کرنے کی. انہوں نے کہا تھا یہ تمہارے پاس کتنے کیسز ہیں، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، آن ریکارڈ آرڈر ہے 1976 کا، PLD کے اندر موجود ہے کہ اتنے لوگ ہیں، تمہارے پاس 100 کیسز ہیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل 100. آج 100 کیسوں میں ضمانت لے رہے ہیں ہم، چودھری بولائے کی بھی اور جاوید ہاشمی کی، اور جو آئندہ تم کرو گے اس کی بھی ضمانت لیتے ہیں. اچھا، یہ کبھی جوڈیشری کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آئندہ. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پیس آف دا مومنٹ کو دیکھ کے ان کو بتانا کرنا پڑے گا کہ عمران خان نے آج اتنے کیسز تم نے کیے ہیں، اس کے بعد تم بھی ضمانت. اب حالت یہ ہے کہ جو رائیونٹ کا جو ہے نا اپنا پیلس کے بھی آپ نے دیکھا ہو، وہ لمبی سڑک جاتی ہے. جب نوٹس سرو ہوتے تھے نا مریم نواز کو، جب نوٹس سرو ہوتے تھے نا اس کو نواز شریف کو، یا اس کو سرو ہوتے تھے اپنا شہباز شریف کو، تو یہ اس کے گارڈ اور گن مین نوٹس ریسیو نہیں کرتے تھے، یہ دروازے پہ چسپاں کر کے آ جاتے تھے. اور حالت یہاں یہ ہے کہ آپ ایک ایسا 2 نمبر کا کیس جیسے توشہ خانہ کا کیس ہے، اس کے اندر آپ جا کے ایکشن کرتے ہو، اس ایکشن کے اندر آپ لوگوں کو مارتے ہو، اور اس میں ایک معصوم سا بیچارہ ضلع شاہ اس کو مار دیتے ہو، اور اس کو تشدد کر کے مار دیتے ہو. یعنی آپ اندازہ کریں، میں ایک آئی جی صاحب ہمارے یعقوب صاحب ہمارے دوست ہیں، بلوچستان میں رہے ہیں ہمارے ساتھ وہاں پر،
انہوں نے کہا اس طرح کے جو نوٹس ہیں، بڑی مزدار انہوں نے ایک ٹی وی میں کہہ رہے تھے، اس طرح کے نوٹس جو ہیں پولیس کے تھانوں میں اکثر پڑے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار جس دن تعمیل کرانی ہوگی ہم کروا دیں۔ اچھا، آپ نے یہ کیا، پھر آپ نے ایک چھوٹا سا کیس، جس کیس کے اندر صرف فرد جرم جو ہے، آپ چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی دنیا کو جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک، اس سے جیسے کہتے ہیں اپنا آن لائن گواہی بھی لے سکتے ہیں جی۔ اور عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر آئیں۔ پھر اس کے بعد جو عمران خان نے الزام لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے انڈیپینڈنٹ تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو اندر داخل ہو رہے تھے اور ان کے ہاتھ پیچھے بندے پڑے ہوئے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پکڑی ہوئی تھی، جو بھی پکڑا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا وہ رسیاں کیا تھیں، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ سوچیں، کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ ایک ایکس پرائم، کبھی نہیں ہوا، ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر رہا، اس کا ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر رہا، آپ اس کو دیکھیں، اس کا ڈکٹیٹر مشرف جیسا ڈکٹیٹر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی کے گھر کے اندر گھسیں جہاں اس کے بچے موجود ہوں، جہاں اس کی فیملی موجود ہو، جہاں اس کی بہنیں اور بہنوئی موجود ہو، وہاں آپ داخل ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا ادھم مچایا اس گھر کے اندر جا کے۔ لیکن اوریہ صاحب، جو نون لیگ ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ جی مریم نواز کے آپ فلیٹ میں گھس گئے تھے رات کے وقت، اب آپ کو یاد نہیں آئی تھی چادر چار دیواری؟ فلیٹ میں نہیں گھسے تھے، ہوٹل کا کمرہ تھا، ہوٹل کا کمرہ، وہ اس چیز کو ہوٹل کے کمرے، دیکھیں میری بات ہے، ہوٹل کے کمرے میں آپ نے جا کے نوک کیا غلط کیا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا غلط کیا۔ کس بنیاد پہ گھسے تھے اور کون گھسا تھا؟ نیب کے میرے خیال سے نہیں، تقریر کس نے کی تھی؟ ہاں، صفدر صاحب، قائد اعظم کے مزار پہ تقریر کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ کیپٹن صفدر اس کے صاحب میاں نے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے جس کی بات کر رہے ہیں نا، جن کو جو کہہ رہا میں نے نوکری دلوائی تھی، میں نے ایک ٹی وی میں کام کر رہا تھا، اسی خواب کے اوپر تذکرہ ہو رہا تھا، اور جس طرح انہوں نے اس ٹی وی کے مالک کو ڈرایا تھا نا، اور مجھے وہاں چھوڑنا پڑا تھا، میں نے کہا نہیں، میں آپ کو دوا نہیں، مجھے چھوڑنا۔ اس وقت تو میرے تو ایک اتنے سے کلپ کے اوپر شور مچ کے تھا، یہاں خود نہیں کودے ہوں گے، تو کس نے کیا تھا؟ اس نے۔ اچھا، وہ ایک کوئی انسلٹ دنیا نے کنڈیم کیا، آپ چلو ہو گیا، آپ نے تو پورے گھر کے اندر گھسے ہو، ہوٹل میں کمرے میں جتنا بھی ہوتا ہے جیسا بھی ہو، بہرحال وہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے تو کچھ رہنے نہیں دیا۔ اس وقت تقریباً 540 کے قسم کا بندے پکڑے ہوئے اور ہر بندے کے گھر میں گھس رہے ہیں، اور کس بات پہ گھس رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ اب عمران خان جہاں نکلتا ہے دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے۔ یہ بہت خوفناک ٹرینڈ ہے، اور یہ خوفناک ٹرینڈ، ایک بات یاد رکھیں، ایک بات اور یاد رکھیں، مریم نواز کے پیچھے، نواز شریف کے پیچھے اور کسی اور سیاستدان کے پیچھے اس طرح کی پبلک نہیں تھی جس طرح عمران خان کے پیچھے پبلک ہے۔ آپ اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی اکثریت کے نمائندے کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ پاکستان کے عوام کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ آپ نے پنڈی کا تماشا دیکھ لیا، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی عوام کی کہ لوگ کنٹینر اٹھا کے پیچھے پھینک۔ افسوسناک سچویشن تھی۔ ہلالی صاحب، اب جی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹف ٹائم دینا ہے ابھی مزید پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، تو اس طرح کی کارروائیوں سے آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان تو مزید وکٹم بن جاتے ہیں، سپورٹ جو ہے سارا وہ مزید ان کے ساتھ جا رہا ہے، ہمدردیاں جو ہیں وہ مزید عمران خان کے ساتھ جا رہی ہیں، اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کاش کہ میں یہ کہہ سکتا تھا آپ سے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک ٹیکٹک ہے، جو آپ اگر کسی کو نفرت آپ ایک لو آدمی یا اس کے دوست یا ایک کمیونٹی کے خلاف پھیلائیں تو پھر تھوڑا سا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ نفرت پھیلا کے اس کو جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو ہی بیکمز این آبجیکٹ آف ہیٹ، تو وہ پھر آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں اور جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں۔ میں معاف کریے، اس قسم کی نفرت جو ادھر پھیل رہی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں یہ چلے جائے گی؟ وہ آپ سمجھتے ہیں کبھی لوگ بھول سکتے ہیں؟ وہ کبھی نہیں بھول سکتے، وہ رہے گا، اور وہ رہے گا، اور خدا کرے وہ نہ پھیلے، مگر وہ رہے گا، اور اس وقت وہ پھیل رہا ہے۔ یہ جو آپ کے چیف منسٹر صاحب نے جو کہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چیف منسٹر شاید اس کا مقصد نہیں تھا، مطلب نہیں تھا یہ کہنے کے لیے، مگر جس طریقے سے اس نے کہا کہ اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے ہم توڑیں گے تمہارا ہاتھ، اور میں نے کہہ دیا ہے بس کافی ہو گیا ہے، تو کیا بس کافی ہو گیا ہے؟ آپ نے کبھی ٹارچر کے رپورٹس جو یو این میں فائل ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ پولیس اسٹیشنز میں کیا ہوتا ہے؟ 31 لوگ جو مارے گئے ہیں
بے وجہ جو UN ہیومن رائٹس واچ نے پبلش کیا ہے اس کے بارے میں کس نے کچھ لکھا ہے, کون اریسٹ ہوا ہے, کوئی کچھ ہوا ہے؟ ماڈل ٹاؤن کا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے. تو میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ریٹیلیشن ہوگا, بس بھول جائیں آپ سمجھتے نہیں ہوگا. اور کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا ضرورت تھا؟ ایک آدمی جو نان پولیٹیکل ہے اس کا ایک ہی کام ہے, ون جاب اونلی, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرو. اس کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ الیکشن سے ٹھیک ہو, وہ تو اس الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس کا ایک ہی جاب ہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرو اینڈ اسٹیبلٹی رکھو 3 مہینے کے لیے اور تم پھر چلے جاؤ. یہ تو بیچ میں بڑا اوکے, یہ تو بتا رہا ہے آپ کو واٹ شوڈ ہیپن. وہ گورنرز جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, معاف کریے, وہ پارشل ہو گئے ہیں, ایڈمنسٹریشن پارشل ہو گئی ہے. اچھا. اور سب مل کے, اور جتنا یہ پارٹی کے خلاف کرتے ہیں, دیکھیے نقص بہت ہوں گے پی ٹی آئی میں, اور ایسے بھی لوگ ہوں گے پی ٹی آئی میں جو قابل اعتراض ان کے ایکشنز اور ان کے ورڈ سے ہم سب کر سکتے ہیں اور ہیں, مگر اس کو بھی آپ صفائی دے رہے, ان کو بھی آپ یہ کر رہے ہیں. اتنی نفرت ہو گئی ہے. یہ اوریا صاحب کہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں اس گھر میں جدھر آپ کا ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ خدا مجھے پاک کر, مجھے میرے گناہ ختم کر, اس جگہ میں وہ ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں اپنے ملک کے علاوہ کہ ایک آدمی کہ اس کو خدا بچا کے رکھے. اب لک ایٹ دا نوٹرائٹی. میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں پہلے, مگر ختم نہیں ہو رہا ہے یہی نفرت. اب ایک چیز تو رامین مان جاؤ گی تم کہ اتنے جب ان کو اریسٹ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بیل دے دیا ہے ٹیرر کیسز, آپ مجھے بتائیں تو پھر ورچوئل اپیئرنس کو کیوں نہیں سینکشن کرتے ہیں؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے ہلالی صاحب. کیوں نہیں بھائی؟ اگر تم ان کو ٹیرر کیسز میں بیل دے رہے ہو تو ورچوئل اپیئرنس کرو خدا کے لیے. اس لیے کہ میں نہیں کہتا ہوں اس کی پاکستانی دشمن ان کو مارے, میں کہتا ہوں ملک کا دشمن جو باہر ہے وہ اس وقت وہ کوشش کرے گا, ادھر جو ہوگا اتنا برا ہوگا اور اتنا لمبا ہوگا اور اتنا اس کے اتنے مینیفیسٹیشنز ہوں گے کہ یہ ملک پھر چل نہیں سکتا ہے. کیوں آپ ان لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں؟ ہلال صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اندرونی خلفشار کا فائدہ ہمیشہ بیرونی قوتیں جو دشمن ہوتے ہیں ہمارے وہی اٹھاتے ہیں. اور یہ صاحب کیسز کی اس وقت کیا پوزیشن ہے خان صاحب پہ؟ توشہ خانہ کیس میں کیا نااہلی کی تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے یا پھر کمزور ہے کیس؟ شارٹلی بتا دیجیے گا, بریک پہ جانا ہے. تینوں کیس بہت کمزور کیس ہیں. آج ٹیریان والا کیس تو آلموسٹ فنش ہی ہو گیا, عدالت میں اس کی بحث پہ ختم ہو گئی, تو کچھ جو کوئی ثبوت نہیں ہے. توشہ خانہ کیس کے اندر تو اور بہت سارے کمال نکلے نا, بڑی بڑی گھڑیاں لہرا, ہمارے جرنلسٹ بھی نکل رہے ہیں ماشاءاللہ, کیسے کیسے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے گھڑیاں لکھی نا, جو لوگ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں نا, وہ گھڑی لا کے نا آپ سلیپ پہنا کرے اور میری طرح لہرایا کرے. میری ذاتی گھڑی ہے, ان کی توشہ خانہ کی گھڑی, ٹھیک. اور تیسری بات تو ان کا فارن فنڈنگ کیس, وہ تو اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہے نا, وہ تو پارٹی ہے اور پارٹی کے. تو اس وقت جو اصل چیز ہے نا اس میں شاید میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک افواہ چلائی ہے انہوں نے, یا شاید یہ کہ ہم اس پہ پابندی لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ, دہشت گردی. یہ ایسا کام ہے نا کہ حکومت اپنی قبر خود کھودے گی, اور قبر بھی اسلام آباد کے درمیان میں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں معاملات کس جانب رخ اختیار. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف سے قرضے کے حصول کے معاملے پر ایک بار پھر ابہام کے بادل چھا گئے ہیں. عالمی اقتصادی ادارے نے حکومت کی نئی فیول سبسڈی اسکیم پر سوالات اٹھا دیے ہیں, جس کے تحت 800 سی سی سے کم گاڑیوں اور موٹر سائیکل والوں کو پیٹرول پر سبسڈی دی جائے گی. دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ کنٹرول درآمدات کے نتیجے میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو کم ہو گیا ہے, لیکن اس کا خمیازہ ٹیکسٹائل سمیت بہت سے سیکٹرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے, جن کا پیداواری گراف نیچے آ چکا ہے. اور یہ سب آئی ایم ایف نے نئی فیول سبسڈی پالیسی پر سوالات اٹھائے. تو کیا حکومت نے یہ پالیسی بناتے وقت آئی ایم ایف کو اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ اس سے پہلے بھی خان صاحب کی پیٹرول پر دی ہوئی سبسڈی سے ایشو بنا تھا, تو اب بھی کہیں یہ سبسڈی معاملات خراب نہ کر دے؟ دیکھیں
کئی دفعہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ سبسڈی دو یا نہ دو. اچھا آئی ایم ایف کہتا ہے آپ ہمارے سامنے پلان لے کے آؤ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی نمائندہ کیوں پھر اس بات پہ سوال نمائندہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سبسڈی کس کھاتے میں دے رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا پاکستان کو جون میں 3 بلین جو ہیں قرضہ پے کرنا ہے, ڈالر قرضہ پے کرنا ہے, اور 4 بلین رول اوور کا. صحیح ٹھیک, تو اتنا پیسہ آپ کے پاس کیا جون تک جمع کر لیں گے جو آپ اتنے للے تلوں میں لگے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کی جو ڈائریکٹر جنرل ہے اس نے بہت شاندار ان کو مشورے دیے تھے. انہوں نے کہا تھا دیکھیں بات سنیں, آپ کے اپنے اخراجات کم کریں تاکہ آپ انسان بنیں. صحیح. آپ سب سے پہلے تو آپ کہتے ہیں ڈیٹرنس ہے, ہمارے پاس ایٹم بم آ گیا, اب آپ حملہ نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں رہے گی نا, جب آپ ایٹم بم آ گیا ہے تو اب آپ کو اتنی زیادہ آرمی کی رکھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ تو وہ کہتی ہے آرمی آپ پتہ کرتے ہیں آپ اپنے ملک کو خود ہی, آپ نے تو اس لیے رکھا ہوا ہے. بہرحال اینی ہو, جیسے اسرائیل میں ہے کہ اسرائیل کے ہر بندہ جو آرمی کے اندر, آپ بھی ریکروٹمنٹ شروع کر دیں پاکستان آرمی کے اندر, ہر بندہ جایا کرے 2 سال کی نوکری کر کے آ جایا کرے. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر کم کریں. اس کے اوپر ہم نے آسٹریلٹی کمیٹی کی باقاعدہ ڈسکشن کی. ناصر کھوسا صاحب کی بہت اچھے آفیسر, بہت کمال کے آدمی ہیں, انہوں نے بہت زبردست کیا تھا کہ اتنے آپ 300 کے 400 بلین روپیز تو آپ فوراً ختم کر سکتے ہیں, اور وہ آپ نے ختم نہیں کیے. پھر اس نے کہا تھا آپ ٹیکس کریں امیروں کو. آپ نے ایک پلاٹ والے پہ ٹیکس نہیں کیا, آپ نے ایک بڑی دکاندار والے پہ ٹیکس نہیں کیا, آپ نے کسی اور. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں کہ 500 روپے کا جو تو نا آٹے کا توڑا وہ آپ نے 1100 کا کر دیا. یعنی آپ نے 600 روپیہ بڑھا دیا اور ہم نے کہا جی ہم آدھا مفت دے دیں گے. پھر آپ نے یہ جو پیٹرول کی سبسڈی ہے, تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ عقل کے اندھو کہ 800 سی سی کے نیچے کاروں کو آپ نے رکھ دیا. اب اس میں تو جو 1000 سی سی کی کلٹس ہے نا, وہ آتی ہے کو 12-13 لاکھ میں, 15 لاکھ میں آ جاتی ہوگی. جبکہ وہ 600 والی سی سی والی جو کاریں آتی ہیں وہ 35-35 لاکھ کی, 30-30 لاکھ کی. تو غریب کون سا ہوا وہ ایک. تو یہ پھر اس کے بعد آپ سبسڈی دینے کی بجائے آپ واقعی امیروں کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں کرتے. مسئلہ یہ, اصل مسئلہ یہ ہے. تو آئی ایم ایف میں اب دیکھیں پاکستان واحد ملک رہ گیا ہے جس کے اوپر امریکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم ابھی آپ کو نہیں دے رہے. ایک بات تو یہ ہے کہ سری لنکا کو دے دیا انہوں نے 2 پوائنٹ کتنے آج دے دیا. پاکستان کا 6 کے قریب تھا, وہ کرنا تھا. بنگلہ دیش کو انہوں نے دے دیا, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کا کیسے تھا. کیوں نہیں دے رہے؟ آج سے 4 مہینے پہلے آئی ایم ایف نے کہا تھا ہم کمٹمنٹ مانگ رہے ہیں بیونڈ جون, اور بیونڈ جون کے لیے ہمیں پتہ ہے کون الیکشن جیت رہا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کو ساتھ ملاؤ, ان کی کھوپڑیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے, یہ نہیں چاہتے اس کو ساتھ بٹھانا کسی طور پر بھی, اور ملکی مفاد کے لیے بھی ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے, یہ کہتے ہیں وہ ملنا نہیں چاہتے. ویسے شہباز شریف نے کہا تھا کہ سب بیٹھ جاتے ہیں ساتھ مل کے, پھر عمران خان نے بھی تھوڑی لینینسی دکھائی تھی, کوئی ایسی کہنے والی بات نہیں. زمان پاس آپریشن ہو گیا. کہنا ایسے ہوتا ہے, آپ بندہ بھیجو, آپ بندہ بھیجو, اپنا وفد بھیجو. میں دیکھتا ہوں کیسے عمران خان انکار کرتا ہے. صحیح ہے, آپ بھیجو سعد رفیق کو اس کے گھر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, کراسڈ سبسڈی ہے جو کہ حکومت ایک اسکیم لے کر آئی ہے, تو اس پر کیا ایم ایف کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم امیروں سے زیادہ پیٹرول پر لے لیں گے پیسے اور غریبوں سے ہم وہ مارجن کاٹ دیں گے, تو برابر ہو جائے گا, کوئی ایکسٹرا پیسے ہمیں خزانے سے دینے نہیں پڑے. تو اعتراض کیا ہے ایم ایف کو؟ یہ پاگل سکیم ہے, یہ واقع پاگل سکیم ہے. اچھا, آپ کو میں سوال پوچھتا ہوں, ٹیکسی والا رکشا وہ جاتا ہے پورا ٹینک بھر لیتا ہے, وہ گھر جاتا ہے ٹینک کو خالی کرتا ہے, وہ ٹینک جو پیٹرول اس نے لیا ہے جو 100 روپیہ اور اس سے زیادہ بڑا ہے وہ بیچ دیتا ہے, واپس آ کے ٹینک ری فل کر دیتا ہے. یہ کب تک چلے گا؟ ہاں, You know, it's so stupid. مانے کہ it shows your stupidity. کیا کہا آئی ایم ایف؟ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ بھائی, آپ اگر غریب کو مدد کرنا چاہتے ہیں کیا سبسڈی دیں ان کو, دیں ان کو, بڑھائیں, ہم کوئی آبجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ شرط ہے کہ بتا دیں وہ واپس کیسے آئے گا, اس لیے کہ گڈ غریبوں کو دو. تو یہ دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں, ایک پیٹرول پمپ کا اٹینڈنٹ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. یار فار گاڈ سیک, یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں آئی ایم سیریسلی ورڈ. میں سمجھتا ہوں یہ اسکیم اتنا اسٹوپڈ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ ہمارا لڑائی کنٹینیو کریں. میں تو اب سمجھتا ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نیور اگری, انہوں نے ویٹو کرنا ہے, اس کو دیکھنے کے ساتھ کہنا ہے پاگل ہو گئے ہو,
कैसे चलेगा ये स्कीम, हमें एक्सप्लेन करो, एंड दे शूट इट डाउन। तो इसका माने है कि आपको फिर वो जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या कि आप बैंकरप्ट हो गए हैं। आप बात करें ना, आपका टेक्सटाइल भी 10 लाख लोग अभी जाके दे आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स, उनकी नौकरी जाएगी, खत्म हो गया है, कोलैप्स कर गया है, नहीं कि कोलैप्स करने वाला है, कोलैप्स कर दिया है। एप्टमा को जाके पूछें क्या हालत है उनकी। तो ये मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो हमें कहा गया था कि दार साहब आके सब चीज ठीक हो जाएगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं इनका क्या पॉलिसी ये है कि इस मुल्क को सिंक करें, बैंकरप्ट वाकई करें। इसलिए तो इस किस्म के स्कीम्स के साथ ऐसा ही लग रहा है मुझे। ठीक है भाई, यू डोंट इवन एक्सप्लेन जो क्रेडिटर नेशंस और नेशन, जो आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये चलेगा कैसे? बिल्कुल ठीक है। आई एम सॉरी, मैकेनिज्म में कुछ फॉल्ट्स हैं। अच्छा और ये सब वैसे ये बात भी हुई है कि कुछ लिमिटेशन लगा रहे हैं कि महीने में इतने लीटर आप ले सकेंगे पेट्रोल, तो मैकेनिज्म में फॉल्ट है या फिर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मसला होगा? शफाफियत नहीं है। करप्शन आपके पूरे उसमें भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेट्रोल पंप वाला है, अब कितना फर्क है दोनों के अंदर? पेट्रोल पंप में 50 रुपए का 60 रुपए का फर्क है, ठीक है। वो 5-6 उनके लोगों की 50 रुपए वाले को उसको कहता है कि तुम मुझे ले आओ, और उनको बेच देता है पेट्रोल। और वही पेट्रोल अपने पेट्रोल पंप में ढाल के वही पेट्रोल पंप का जो अटेंडेंट है वो 250 रुपए में बेच देता है। करप्शन तो नहीं तो करप्शन तो है ना, आपका सिस्टम होना चाहिए ना। आप मुझे ये बताइए कि मैंने 10 पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले मेरे वाकफ में, मैं उनके खाते का पेट्रोल जो है वो उसके चिट दे देता हूँ, ठीक, और वो उसके बाद मैं उसी को बेच देता हूँ। मुझे तो दिन का इतना मुनाफा होगा जिसमें सोच ही सकते हो। तो स्टुपिडिटी है बेसिकली। मसला सारा ये है, बचाने का मसला ये है, वो उनको टैक्स नहीं लगाना चाहते कि जो अमीर है। आप मुझे ये बताएं, आपने जो जीएसटी बढ़ाया है ये किसके बढ़ाया है? गरीब आदमी पे। जो बंदा जाके लेके जाता है अपना गरीब आदमी, जो कि वहां पर अपना मार्केट के अंदर खा वो साबुन लेता है, खा वो टूथपेस्ट लेता है, खा वो कोई और चीज छोटी चीज लेता है, वो टैक्स दे रहा है। लेकिन वो साबुन बना के जो बंदा आमदनी कमाता है ना, उसको टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो तुम्हारी पार्टी को फंड करता है, बिल्कुल, वो तुम्हें इश्तिहारात देता है। जो बंदा जो है वो इतने बड़ी, जिसने इतनी शॉप बनाई हुई है, उस शॉप से जो इनकम लेता है उसमें एक बंदे का आप उससे सेल्स टैक्स तो लेते हो, लेकिन उस बंदे ने जो रात को 1-1.5 करोड़ रुपया कमा के घर लेके गया, उसे 1.5 करोड़ रुपया तुम नहीं लेते हो। ये है तुम्हारी बदमाशी, ये है तुम्हारी अशराफिया की हुकूमत इस मुल्क के ऊपर। तुम लोग नहीं लगाना चाहते। 5-5 करोड़ का प्लॉट है एक आदमी का, आप वो 10 साल तक प्लॉट लगा उसका पड़ा रहता है, 1 रुपया टैक्स देता है उस 10 लाख के प्लॉट। और ये आज से नहीं है, इस हुकूमत से नहीं, 50 साल से होता चला आ रहा है। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सेल किसकी हो रही है? सिर्फ प्लॉट्स की। इन्वेस्टमेंट का हो रही है सिर्फ प्लॉट्स की। एक आदमी एक दिन में प्लॉट खरीदता है 1 करोड़ रुपए का, साल के बाद वो बेचता है 1.5 करोड़ का बेचता है। ये जो उससे 50 लाख रुपया कमाया है, ये तुमने कहां से इस पे टैक्स लगाया है? मैं ऐनक खरीदने जाता हूं तो मैं सेल्स टैक्स देता हूं। बिल्कुल, पाकिस्तान का बच्चा सेल्स टैक्स देता है। पाकिस्तान का वो बच्चा जो कि पैदा हुआ है अभी, पहले दिन वो IMF के जो कर्ज है उसकी किस्त अदा करता है। तुम लोगों की औलादें तो कमाल करती हैं, तुम लोगों के एकड़ों में घर बनते हैं। कैसे तुम IMF के सामने मुंह दिखा सकते हो? IMF तुम्हारे मुंह पे थप्पड़। मैं एक सच्ची बात बताऊं, अगर मैं गैरतमंद होता तो जो डायरेक्टर जनरल IMF ने कहा था कि तुम अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों को दो, मैं मुझे लगता कि मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा हुआ है, मैं हुकूमत से निकल जाता। शहबाज शरीफ साहब, उसके शेर पढ़ना, उसके क्या नाम है, अबीब जालब के और तरन्नुम में पढ़ना, फिर ये अपनी जगह बड़ी चीज होते होंगे, लेकिन पब्लिक जो है उसको आपने जो कुछ आपने उसके साथ कर दिया है, और फिर उसके बाद आपकी तो समझ नहीं आती। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की स्टील मिल नहीं चलती, लेकिन फैमिली की स्टील मिल चल जाती है। उसको क्यों नहीं चलाते हो? उसको क्यों? इस कौम की है ना, ये तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे औलाद की है, तुम चलाओगे, वो नहीं चलेगी।
میں تو کہتا ہوں حمزہ شہباز شریف کے نواز شریف کے جو بیٹے ہیں حسین نواز جو کہتے ہیں میں نے میل چلائی تھی, ان کو ایک دفعہ اس کا مینیجر لگا دیں, لا کے بلائیں اس فورن نیشنل آدمی کو اور کہیں یہ اسٹیل مل چلاؤ. لیکن نہیں, وہ نہیں چلے گی. آپ کی سرکار کی گھی فیکٹری چلے گی, آپ کی چلے سرکار کی ایئر لائن نہیں چلے گی, آپ ایئر لائن کے منسٹر ہوں گے. یہ ہے ہلالی صاحب, اور یہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ریئل اسٹیٹ والی. انویسٹمنٹس کی کیا کوئی اپورچونیٹیز ہیں نہیں ہمارے پاکستان میں, یا پھر اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ دیکھیے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف اگر آپ کو ایک اور پلان کو دیکھ کے ہنسنے لگتے, جیسے یہ ہنس رہے ہیں اس پلان کو دیکھ کے اور کہہ رہے ہیں شکر ہے کہ ہم نے ان کو ابھی لون نہیں دیا ہے, اور ظاہر ہے اس قسم کی سبسڈی جو آپ سڈنلی اناؤنس کرتے ہیں اور اس کا کوئی فولش سبسڈی, اور وہ کم سے کم ان کو ایکسپلین نہیں کرتے ہیں. اجازت تو بہت بڑی بات ہے, آپ کو تو اجازت لینا چاہیے, آپ تو ایکسپلین بھی نہیں کرتے ہیں. تو اگر یہ انہوں نے ویٹو کر دیا تو اس کے معنی ایگریمنٹ پوسٹ پون ہو گیا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کب تک آپ لاسٹ کریں گے, اس لیے کہ آپ کے کریڈیٹر نیشنز, ملٹی لیٹرل ایجنسیز, کریڈیٹر نیشنز نے کہہ دیا ہے آپ کو کہ ہم پیسے نہیں دیں گے جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں اسکیمز کے ساتھ, آپ ہمارے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ایسا چیز کرنا, لک ایٹ اٹ, جسٹ تھنک, ایسا چیز کرنا وداؤٹ سگنلنگ, کلیریفائنگ, کلیئرنگ, کنسلٹنگ, کولیبریٹنگ, آؤٹ آف دا بلو کہ ہم غریب کو ملنا چاہتے ہیں لہٰذا امیر سے پیسے لے کے ہم غریب کو دیں گے. بھائی امیر سے پیسے کیا لے کے تم دیں گے, وہ امیر تو وہ غریبوں سے کنسیشنل ریٹ پہ خرید لے گا پیٹرول جو تم نہیں اس کو دے سکتے. غریب کے لیے الگ پاکستان بنا دیا اور امیر کے لیے الگ پاکستان بنا دیا, وہ تو پرائیڈ لے رہے ہیں اس بات میں. ہاں, ایبسولوٹلی کریکٹ, سیڈ, ویری سیڈ. چلیں ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, یہاں وقت ہوئے اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ہلالی صاحب, پی ٹی ایم جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ایک وقت میں الیکشنز ہونے چاہیے. جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں, تب عمران خان نے ایک خطاب کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پریفرنس تو یہی ہے کہ ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے. تو ایک وقت میں تمام انتخابات پر تو دونوں ایک پیج پر ہیں, ڈیٹ پر کنسنسس نہیں ہو پا رہا, ڈیڈ لاک قائم ہے, جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تو آ گیا ہے, مگر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس کی آئینی حیثیت کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں تو آپ جب کہتے ہیں کہ ایک وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے تو اس کے معنی آپ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں نا, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے کہ 90 دن آفٹر ڈسولوشن آپ کو الیکشنز ہولڈ کرنا ہو. تو اس کے معنی آپ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, کون سا پارلیمنٹ آپ کو کانسٹیٹیوشن تبدیل کر کے دے گا؟ یہ پارلیمنٹ جس میں میجورٹی لارجسٹ پارٹی شریک نہیں ہو, یہ پارلیمنٹ جدھر کوورم کے بغیر لوگ بیٹھتے ہیں اور کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ گنو کتنے لوگ ہیں, کہ کوورم از دیئر اور ناٹ. ان ادر ورڈز لیجٹمیسی وہ سیشن کا, وہ کال ان کوسچن وہ چیلنج نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اگر گنتی ہو جائے تو کوئی نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ کس قسم کا پارلیمنٹ ہے جدھر اپوزیشن جو ہے وہ ایکچولی پرو گورنمنٹ ہے اینڈ ہیز ووٹڈ پرو گورنمنٹ ان اے ووٹ آف کانفیڈنس, ہے نا, ووٹ کیا ہے انہوں نے گورنمنٹ ٹکٹ کے لیے. یہ تو وہ بھگوڑے ہیں. تو کہنے کی بات ہے کہ آج آپ ایسے پارلیمنٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل چینجز کرنا چاہتی ہیں. تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرو, آپ اس کو یو وانٹ ٹو ختم کرنا چاہیے. کیوں بھائی, کس لیے, کون سا گریٹ موومنٹ ہے؟ کیا پارلیمنٹ جب پارلیمنٹ بنا تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اسمبلی مختلف وقت ڈیزالو ہو سکے؟ یس, ہو سکتا ہے. اگر چیف منسٹر لوزز اے ووٹ آف کانفیڈنس, اس کے معنی نہیں جب تک سب پارٹیز ایگری نہیں کریں تو وہ کیا ہوگا پھر بھائی؟
कौन रनिंग प्रोविंस को कौन चलाएगा? तो देखिए ये बड़ा डेंजरस है मेरे ख्याल में। जो है आइन, ये आइन मिल गया हमें और नहीं एक कोई आइन मिलेगा, और इस किस्म के चेंजेस अगर इस आइन के साथ होने लगे और इस किस्म के, माफ करिए, जो इस किस्म का पार्लियामेंट है आज, तो फिर यू लूज इस कॉन्स्टिट्यूशन का वो सैंक्टिटी विल डिसअपियर। तो इसके माने जो आए जो मर्जी जो भी करें। ये बड़ी अहम बात है हिलाली साहब। और ये सब आइन में लिखे होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी, क्या अब भी कोई गुंजाइश है कि इलेक्शन डिले हो सके? देखिए, अगर सारी पार्टियां बैठ जाएं तो आइन में गुंजाइश है। अच्छा, आइन लिख आर्टिकल 254 में पढ़ देता हूँ। When any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period, and it is not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. तो ये एक प्रोविजन मौजूद है, और इसके रखी इसीलिए गई थी कि जब कभी ऐसा क्राइसिस आ जाए तो आप इसको इकट्ठे करके आप कर सकते हैं। लेकिन ये अगर उस वक्त है अगर कोई अक्लमंद लोग बैठे हों, हुकूमत में अक्लमंद नहीं बैठे हैं, वो समो पिच उखाड़ना चाहते हैं कि हम नहीं जीतते तो फिर किसी और को भी जीतने नहीं। अक्लमंद भी और डेमोक्रेटिक भी। हाँ, डेमोक्रेटिक भी नहीं। तो ये सब आपको क्या लगता है, अब डायलॉग की तरफ कोई बढ़ेगी बातें? हाँ, डायलॉग की तरफ बात बढ़ेगी, ओरिया साहब बैठेंगे कोई साथ मिलके? मुझे ये पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान का महाराजा इनको कोई बिठाए कान से पकड़ के तो बैठते होते हैं। हुकूमत अगर इस वक्त अपने वफूद को भेजे इमरान खान के पास, सारे मुकदमात वापस ले, चीजें नॉर्मलाइज करे, आप देखें 15 दिन के अंदर मुज़ाकरात हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम उसके दहशतगर्दी का मुकदमा भी कराएंगे, हम उसके कत्ल के मुकदमे के वाले को हम उसका तफ्तीश भी नहीं करेंगे, हम इमरान खान पे जोर, तो फिर तो इमरान खान नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे। लाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज प्रोसीड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये सही बात है, काफ़ी हद तक रूल्स हमारे लिए बने हैं और हम रूल्स के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है, मगर ये तो नहीं हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को पहले तो आप लड़ें और उस पे अमल ना करें इस हद तक कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है, फिर कहता है यू नो व्हाट, छोड़ो यार सुप्रीम कोर्ट का फैसला, छोड़ो यार कॉन्स्टिट्यूशन, हम जनरली एग्रीड है फॉर रॉन्ग रीजंस, फॉर मालाफाइडे रीजंस, क्यों नहीं हम इम्प्लीमेंट कर सके उस वक्त, मगर अब माला फाइडे को हम बोना फाइडे कहना चाहते हैं। यार यू कांट लिव लाइक दिस। बड़ा अच्छा फ्रेज बोला है आपने हिलाली साहब। तो मेरे ख्याल में कि और 2/3 चाहिए, पता नहीं, मेरे ख्याल में काफी ऑनरेबल लोग शायद पार्लियामेंट में भी हो जो मानेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी। डिस्कशन आपने सुनी, कल के मजीद अहम मौज़ूआत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।